Qué lindo. اللہ پاک ہر سال 15 شعبان میں ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ پاک اس سال کے مرنے والوں کا فہرست فرشتوں کو دے دیتے ہیں. یہ اس سال حج میں جائیں گے, یہ اس سال یہ کریں گے, یہ اس سال یہ کریں گے, سب کی فہرست تیار ہو جاتی ہے. اس میں اس سال کے مرنے والوں کی بھی فہرست تیار ہو جاتی ہے. تو ان کو جب فرشتے دیکھتے ہیں کہ اچھا اس کا نام تو واؤچر پھٹ چکا ہے, اس کا وارنٹ نکل چکا ہے اور یہ پلان بنا رہا ہے, یہ تو اس پر ہنستے ہیں, یہ کتنا بڑا پلان بنانے کا لگا ہے, یہ کیوں پلان بنا رہا ہے, یہ بنا رہا ہے, اس کا نام اس سال کے مردوں میں آ چکا ہے. ہمارے جماعت ایک جگہ پر ملاقات میں تھے تو فتح سنا رہے تھے کہ ہم ابھی اس سے مل کر آئے تو اس کی 40 سال کی عمر تھی, 50 سال کی عمر تھی. تو کہنے لگا کہ پاکستان مسجد میں آپ پڑے تھے, دیکھو میرے ابا جو ہے نا 50 سال تک انہوں نے بہت کاروبار میں مشغولی سے اپنا کام کروا دیا اور یہ میری 40 سال کی عمر ہے. تو میرے ابا نے بہت کمایا. پھر 50 سال کے بعد 20 سال انہوں نے 10 سال وہ دنیا میں پھرے, بہت پھرے, بہت پھرے دنیا, پوری دنیا پھر ڈالے. پھر اس کے بعد 20 سال انہوں نے مسجد میں گزارے. 50 سال کمایا, 60 سال تک پھرے اور 70 اور 80 میں انتقال ہوا. 20 سال وہ مسجد کے کھوٹے بن گئے. ویسا سنا رہے تھے 20 سال مسجد کے کھوٹے بن گئے. تو ابھی میری 40 سال کی عمر ہے, ابھی میں 10 سال کما. پھر اس کے بعد میں تھوڑا سا پھروں گا, پھر تو تمہارے ہی ساتھ ہوں, کہیں بھی نہیں جاؤں گا. سب لوگ کہتے ہیں کہ تو پھر تمہارے ہی ساتھ ہوں. تو صبح میں فجر میں امام صاحب آئے نہیں تھے. تو وہ ساتھیوں کے پاس بستی کے ساتھی آئے کہ فجر کی نماز پڑھا ہو گے. فجر کی امام صاحب نہیں آئے. اچھی بات, پڑھا نہیں, فجر کی نماز پڑھا. ایک جنازہ بھی پڑھا لے گا. اچھا جنازہ کس کا ہے؟ تو وہ آپ کے ساتھی رات کو ملنے گئے تھے نا, وہ ساتھی صاحب سے, ان کا جنازہ ہے. جو 40 سال کا نقشہ بتا رہے تھے کہ اگر 10 سال کما لوں پھر 20 سال یہ کروں گا اور 10 سال تو وہ حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا تو ان کی نماز جنازہ پڑھ گئی. تو فرشتے ایسا ہوتے ہیں کہ حیرت کرتے ہیں کہ ان کا تو واؤچر مل چکا ہے اور یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. اس لیے موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے. ہم ان کو عبرت کی نگاہ سے دیکھیں کہ کتنے دوست, کتنے حاجی صاحبان, وہ ہمارے درمیان میں اسی طرح مسجد میں آتے تھے جمعہ میں اور اسی طرح بات سنتے تھے جیسے آج ہم آپ سن رہے ہیں. وہ ابھی قبر میں چلے گئے, قبر میں جا چکے. اب قبر میں جانے کے بعد آدمی کا کیا حال بنتا ہے؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا ہے. ان کے مال بچوں نے تقسیم کرنا شروع کر دیا. جو مال انہوں نے زندگی بھر محنت مزدوری سے کمایا تھا یا ان کو جہاں سے بھی ملا, ابا سے, دادا سے, وہ محنت سے انہوں نے جمع کیا تھا, وہ بچوں نے اس کو تقسیم کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ کتابوں میں آتا ہے قبر میں کہ قبر میں آدمی کے جوڑے جدا ہو جاتے ہیں, اس کے گھٹن جدا ہو گئے, ہاتھ کے پورے جدا ہو گئے, ان کے دانت گر گئے. جن دانتوں سے وہ بات کرتے تھے وہ دانت گر گئے. ان کی آنکھوں میں کیڑے پڑ گئے, پورے جسم میں کیڑے پڑتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے سب سے پہلے کیڑے جو باہر آتے ہیں اندر کے, وہ پخانے کے راستے سے اور منہ کے راستے سے باہر آتے ہیں. وہ تو کم خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے جسم میں مٹی تو کھاتی نہیں. ہمارے وہاں مؤذن ہوتا ہے, مؤذن اذان پڑھنے والا, وہ بہت جلدہ شمار ہوتا ہے. لوگ اس کو کہتے ہیں پانگے صاحب, پانگے صاحب. یہ مؤذن اذان پڑھتا ہے. کتابوں میں آتا ہے اس کے جسم کو قبر کے کیڑے نہیں کھائیں گے. قبر کے کیڑے کتابوں میں آتا ہے کہ اگر اذان پڑھنے پر جو ملتا ہے, اگر لوگوں کو پتہ چل جائے پہلی صف کی نماز, اذان پڑھنا, اس پر کیا ملتا ہے, تو لوگ تلواروں سے پہلی صف میں جگہ لڑیں گے کہ مجھے پہلی صف میں جگہ ملے. ہمارے آدمی تو آگے پیچھے بیٹھتے ہیں, یہ نہیں جاننے کی وجہ سے, ہم جانتے نہیں ہیں اس لیے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں, اس کا سبب ہم نہیں جانتے. اذان پڑھنے کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں. کتابوں میں آتا ہے کہ مؤذن کو قبر کے کیڑے نہیں کھائیں گے. اس نے اپنی زندگی اللہ کے بول بولے, اللہ کے نام پر چلنا پھرنا بولنا, یہ دیکھا نہیں جاتا. ایک مرتبہ من میں بیٹھا تھا, وہ رسول اور میرے وہ ان کے گلے والے, وہ اور ایک مرتبہ وہ پتل انور وہ آ کر کہنے لگے, ارے ابھی میری جیبر ٹوکرا صاحب کی خبر دیکھی, اس میں وہ تو ایسی کی ایسی بھی ہے. کتنے سال, 97 میں ان کا انتقال ہوا تھا, 97 میں. وہ ابھی ان کے انتقال سے پہلے مجھے کہہ رہے تھے کہ یار وہ ہم نے جگہ پہ دیکھی, وہ تو اندر ایسے کیسے ہیں, کفن کے ساتھ ایسے کیسے ہیں. یہ بعض خوش قسمت وہ ہوتے ہیں کہ جن کی جانیں اس پر لگی ہوتی. وہ تو ان کی جو محنت کی بات ہے, مولانا سنا تھا ہمارے اسماعیل صاحب کہ ہمارے ملک کے فیصل ابھی چرخا صاحب بنتے ہیں, ایسے وہ فیصل بنتے تھے, ضلع کے امیر بنتے تھے, اور اب وہ کہتے تھے کہ زندگی انہوں نے لگا دی, اپنا سب کچھ انہوں نے لگا دیا. دنیا سے گئے تو خالی ہاتھ گئے تھے. تو وہ سنا رہے تھے کہ قبر میں ایسے ہی سوئے ہوئے ہیں. وہ خوش قسمت روحیں ہوتی ہے.
یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا آپ کا ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہوتی. ہمارے پاس تو اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ ہم مسجد میں جلدی آ کر جمعہ کے دن بیٹھیں. حالانکہ حق یہ ہے کہ اذان ہونے کے بعد جمعہ کے دن جمعہ کی اذان ہونے کے بعد باہر رہنا منع ہے. عام دنوں میں اذان کے بعد کوئی لیٹ آئے گا چلے گا. جمعہ تک کا تو حکم یہ ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. اذان ہونے کے ساتھ چلو اللہ کی طرف. یہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا. لیکن ہمارے وہاں اس کا اب رواج پڑا کہ میں جلدی سے آنے کا. یہ بہت ڈرنے کی چیزیں ہیں. کچھ نہیں, زندگی گزارنے کی تو گزر جائے گی, لیکن ہمارا انجام کیا ہو, اس کے اثرات ہماری دنیا کی زندگی پر بھی پڑیں گے اور موت پر بھی پڑیں گے اور موت کے بعد بھی پڑیں گے. دنیا کی زندگی پر پڑیں گے کہ بے برکتی ہو جائے گی, موت پر پڑیں گے موت بری ہو جائے گی, اللہ بچائے, اور موت کے بعد پتہ نہیں کرنا میں کیا ہو. ان مرنے والوں کو سوچو جو ہمارے درمیان میں تھے, وہ بھی ہماری طرح حشاش پشاش کھٹے کھٹے تھے, لیکن قبر میں بھی سوئے ہیں. ان کا حال سوچو کہ ان کو کون یاد کرتا ہے, کتنے یاد کرتا ہے. ابھی 2 دن کا جنازہ ہے ہمارے محلے میں, 2 دن میں مجھے نہیں پتا کہ 2 دن میں مجھے یاد بھی ہو کہ کوئی مرا ہے. کیا آپ سب کو یاد ہے کہ کل کوئی مرا, اس کے چرچے ہیں کسی کے پاس؟ اس کے چرچے بھی ختم ہو گئے. پہلے تو کوئی جنازہ ہوتا تھا کتنے دن یاد رہتا تھا, کوئی انتقال کر گیا. ابھی تو صبح دفن کر دیا اور شام کو وہاں بیٹھ کر لوگ دنیا کی باتیں کرتے ہیں, جنازے میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں, قبرستان میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں. اتنی غفلت ہے, کوئی ہمیں یاد نہیں کرے گا. اپنے اوپر رحم کھانا اور اپنے اوپر رحم کھا کر کرنے کی چیزوں کا اپنے آپ کو پابند بنانا ہے. اس میں نماز عظیم عمل ہے, اس کے پابند کریں اور اللہ کے حقوق میں ہم سے کمی نہ ہو, اللہ کے بندوں کے حقوق میں ہم سے کمی نہ ہو. ہم حرام کرنے والا نہ کھائیں, ہم غلط نہ کھائیں. یہ کس کے لیے جمع کر کے جائیں گے؟ ہمارے اگلے ہمارے لیے جمع کر کے چلے گئے. اب یہ دنیا ان کو کام نہیں آ رہی ہے تو ہماری کس کو کام آ جائے گی؟ یہ دنیا روز گزر رہی ہے. مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ اس سال کے زندوں میں ہے یا اس سال کے ہم مردوں میں, ہمیں نہیں پتا ہے. ہو سکتا ہے ہم اس سال مر جائیں, آج مر جائیں, ابھی مر جائیں. تو کیا ہماری تیاری ہے کہ میری قبر میرے لیے جنت بنے گی یا جہنم بنے گی؟ اللہ کے واسطے ان چیزوں سے بچیں. یہ چیزیں خواہشات جب ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ, ہمارا رہن سہن اوپر اسٹینڈرڈ ہو جائے گا نا, تو ہم ایسی عجیب چیزیں کرنے لگیں گے جو اللہ کے وہاں پسندیدہ ہے. آج کل کریز ہے اچھی اسٹینڈرڈ زندگی بنانے کا, اچھی گاڑیوں کے لانے کا, اچھے موبائل لانے کا. ہاں یوں پتہ نہیں کیسا ہے, لیکن چوڑے ہاتھ کر کے چلنے کا, اور پتہ نہیں کیسی جینس اور ٹی شرٹ پہن کر ایسے کہ جیسے دوران کھا کر بیٹا ہو ایسے چلتا ہے, یوں کر کے چلتا ہے. ہاں ارے بھائی تیرے منہ میں بدبو آ رہی ہے تو ہاتھ چوڑے کر کے چلتا ہے. تیرے پاخانے میں بدبو آ رہی ہے, تیرے پسینے میں بدبو آ رہی ہے تو ہاتھ چوڑے کر کے چل رہا ہے. اس کا جسم یہ برائی گندگی بنانے کی فیکٹری ہے. ابھی تھوڑا سا اللہ بیماری ڈال دے گا تو چارپائی کے حوالے بتائے گا, ہاتھ چوڑے کر کے زمین پر چلتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں زمین پر پیر ٹھو کر مت چلو, ولا تمشی فی الارض مرحا. زمین پر تو پیر ٹھو کر چلتا ہے, چوڑے ہاتھ کر کے چلتا ہے. یہ تجھے شبت نہیں, اللہ کہہ رہے ہیں تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا. زمین کو یہ جسم کو زمین کھا جانے والی ہے, اس لیے اللہ سے ڈرے کہ ہم سے ایسی کوئی چیز نہ ہو. پھر ورنہ یہ چیزیں ہوگی تو یہ کریز کی باہوں میں ہم بھی بہ جائیں گے. لوگوں سے ناحق کی چیزیں وصول کریں. ناحق ایک تو بینک سے سود لینا اور ایک ناحق لوگوں کی چیزوں کو لینا. کتابوں میں آتا ہے 1 پیسہ اگر کوئی سود کھاتا ہے, سود کا پیسہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ اس کا گناہ. 36 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا. کوئی ماں سے زنا کرتا ہے؟ کمینہ ملعون بدبخت آدمی ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ ایسا کرے, اور ہونے والا ہے, ایسا بھی ہونے والا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری اس امت میں ہر وہ بات ہوگی جو بنی اسرائیل میں ہوئی ہے. بنی اسرائیل ایک قوم آئی تھی, اس میں اللہ نے بہت نبی بھیجے, تو اس میں جو حرکتیں ہوئی ہیں جو امت کے لوگ بھی وہ حرکت کریں گے. تو اس میں ایسا ہوا تھا کہ اور آدمی نے اپنی ماں سے برائی کی تھی کہ میری امت میں بھی ایسے کمینے پیدا ہوں گے جو ماں سے برائی کریں. کون ہوگا جو ماں سے برائی کر لے؟ فرمایا کہ سود کا 1 پیسہ کھانا اپنی ماں سے 36 مرتبہ برائی کرنے سے زیادہ بڑا ہے. اب عام طور سے ویپار دھندے میں نفے پر لوگ پیسے دیتے ہیں, نفے پر پیسے دیتے ہیں, اتنا پرسنٹیج دے دینا, اتنا دے دینا, پوچھو والے ماں سے کیا جائز ہے. تو یہ غذا انجام کو غلط بنا دیتے ہیں. یہ کریز بنا ہے, جو رواج چل رہا ہے اس پر آدمی چلا جاتا ہے. گاڑیوں کا رواج, موبائل کا رواج, مکانوں کے بنانے کا رواج, مکان, اور پتہ نہیں کیسے کیسے مکان بنائے جا رہے ہیں, توڑ کر بنائے جا رہے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے کتاب کے بدترین مال وہ ہے جو بھاڑے مٹی پر لگے, مکانوں پر لگے. بدترین مال وہ ہے جس کا مال اللہ دین پر نہیں لگوانا چاہتا. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا بھاڑے مٹی پر لگا. ہاں مکان بنانا ہماری ضرورت کی چیز ہے,
اس کو اللہ سے مانگنے کا حکم ہے. اللہ سے مکان مانگو, وضو کرتے ہوئے 5 نمازوں میں مانگو اللہ سے مکان, اور اچھا وسیع مکان مانگو. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری, اللہ تو مجھے وسعت والا مکان دے دے. وسعت والا مکان وہ الگ چیز ہے کہ ہماری ضرورت کتنی ہے, ہماری وسعت کتنی ہے, وہ مانگنے کا حکم ہے. مانگیے, آپ کو 100 کمرے کی ضرورت ہے, مانگیے 100 کمرے. ابھی ہم لوگ افریقہ تھے, ہمارا جو دوست تھا میزبان, اس کی 4 پیڑ تھے, اس نے اللہ سے 4 مکان مانگے تھے, 4 بڑے بڑے تھے اس کے پاس تھے. تو مانگیے جتنی ضرورت ہے. لیکن یہ جو نمائش ہو رہی ہے اور پتہ نہیں اس پر جو خرچے ہو رہے ہیں, مجھے حیرت ہوتی ہے. آدمی اندر رہتا ہے اور ڈیزائن باہر بناتا ہے. بھائی اندر اپنی راحت کی چیز بنا, سکون کی چیز بنا, اپنی ضرورت کی چیز بنا, اور رہتا اندر ہے اور خرچہ باہر کرتا ہے, لوگوں کو دکھلانے کے لیے, اپنی مالداری بتانے کے لیے کہ میں بہت مالدار کا بیٹا ہوں, میں بہت مالدار ہوں, یہ بتانے کے لیے آدمی کرتا ہے. کس کے لیے کرتا ہے؟ اور پھر اس میں زمینیں دبا دیتا ہے. دیکھو اکثر جتنے کوٹ کرتے ہیں وہ راستے کی زمین پر کرتے ہیں, راستے پر کوٹ کرتے ہیں, اپنی زمین کو ایک انچ نہیں چھوڑتا. تو پوری زندگی 50 لاکھ کا مکان بناتا ہے, پبلک کو تراش دیتا ہے, کوئی کچھ نہیں بولتا, کچھ بات نہیں. اللہ کے بعد سب کو گنتی کی نہیں جائے گی. تو ہم مکانوں کے ریس بنانے میں یا گاڑیوں میں لوگوں کی ریس میں نہ آ جائیں, بلکہ ہم اپنے آپ کو لگا میں رکھیں. ہمیں موت آنی ہے, ہمیں مرنا ہے, اور مجھے نہیں پتا کہ میری موت کب آ جائے گی, اس لیے مجھے تو اپنی آخرت بنانی ہے. میری آخرت بن جائے, میری موت کی تیاری ہو جائے. اس لیے جان مال آخرت بنانے کے لیے اللہ نے دی ہے, تو میں اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں لگاؤں. تو اس لیے اس کی فکر کریں, کسی کے لیے یاد دہانی ہے. اور آج ایک پرچہ بھی ہے, ضرورت کی چیز تھی, وہ بھی مختصر میں سنا دیتا ہوں. اس لیے سب نیت کر کے انشاءاللہ ہم اپنی جان مال سے اپنی آخرت انشاءاللہ بنائیں گے. سب نیت کرتے ہیں. آج کا پرچے کا ہے رجوع الی اللہ, اللہ کی طرف رجوع. محترم حضرات, قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری رحمت سے نا امید مت ہونا, بے شک میں تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. اور ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید صرف کافر ہی ہو سکتے ہیں. اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ صرف گمراہ لوگ ہی اللہ سے نا امید ہوتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا کبیرہ گناہ ہے. اور امت کے بہت سارے بڑے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امیدی کفر ہے. اس لیے حالات کیسے ہی مشکل ہوں اور کیسا ہی برا اتار پڑے, اللہ کی رحمتوں سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اور ایسا بھی نہ ہو کہ اللہ کی رحمت کے بھروسے پر اللہ کے غصے سے بے پرواہ ہو جائے. جہاں اللہ کی رحمت سے نا امیدی کفر اور گناہ کبیرہ ہے, وہیں پر اللہ کے غضب سے بے خوف ہونا بھی بڑا گناہ ہے. ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں, تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا, اور فرمایا اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا, یہ بھی بڑا گناہ. اور تیسری جو بات فرمائی کہ اللہ کی چال اور تدبیر سے بے خوف ہونا, یہ آخری گناہ سب سے بڑا ہے. کہ اللہ کی چال اور اللہ کی تدبیر ہوتی ہے, ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ اللہ ہلا کریں گے, تو آدمی اس کو جانتا نہیں اور غفلت کر لیتا ہے. محترم دوستو, آج کل جہاں ہم بہت سارے گناہ اعلان کرتے جا رہے ہیں, اور ان میں سے ایک گناہ فضول خرچی کا بھی ہے. محنت پسینے کی کمائی گھٹیا شوق پورا کرنے میں اڑا دیتے ہیں. غیر ضروری مہنگے کپڑے, نمائش کے واسطے مہنگے فون, خلاف شرعوں اور باتوں, شریعت کے خلاف بالوں کے کٹوانا, شوق پورا کرنے کے لیے بائک خریدنا, ذرا سی مدت میں موٹر کار بدلنا, خواہ گھر کا فرنیچر بدلنا, اسی طرح کے سینکڑوں فضول خرچے جو آئے دن ہم کرتے جا رہے ہیں, اور یہ بھول بیٹھے ہیں کہ ایک دن ان سب مالوں کا ہمیں حساب دینا ہے. اور جب تک پائی کا حساب نہیں دیں گے, میدان حشر میں قوم نہیں مل سکیں گے. اگر مال خرچ کرنے کا اتنا ہی زیادہ جذبہ ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کریں, مدارس اسلامیہ کی ترقی کے لیے خرچ کریں, ضرورت مندوں کو تلاش کر کے خرچ کریں, اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں. میرے عزیزوں دوستوں, ہم دیکھ رہے ہیں ہم پر دن بدن حالات سخت ہوتے جا رہے ہیں. اس کی بڑی وجہ اللہ کی نافرمانی ہے, اور اللہ کے غصے سے بے خوف ہو کر مسلسل گناہ کرتے جانا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سب مل کر اللہ کی طرف رجوع کرو, یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے. حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ گناہ سے معافی مانگتا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ہر پریشانی سے نجات عطا فرماتے ہیں, اور تمام تنگیوں کو دور کر دیتا ہے, اور رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. ہمیں جتنی ضرورت کھانے پینے کی ہے, اس سے کئی گنا زیادہ ضرورت اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام بخشے ہونے کے باوجود روزانہ 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتے تھے, استغفار کرتے تھے, اور اپنے صحابہ سے بھی استغفار کی تلقین کرتے ہیں.
توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف جانا، یعنی یہ طے کرنا کہ آئندہ میں وہی کروں گا جو اللہ مجھ سے چاہتا ہے، اور جن کے حقوق دبائے ہیں ان کا حق پہنچانا، اور پچھلی زندگی میں ہوئی ہے اس پر ندامت کے آنسو بہانا، اور یہ سوچنا کہ ہائے میں نے یہ کیا کر دیا۔ اگر ہم سچے دل سے اس طرح معافی مانگ لیں گے تو وہ بڑا غفور رحیم ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر آپ گناہ کرتے کرتے اتنے آگے نکل جائیں کہ آپ کے گناہوں کی سطح آسمانوں کو چھونے لگیں، اور صرف ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سب نیت کرو کہ انشاءاللہ توبہ بھی کریں گے اور دیکھا دیکھی زندگی نہیں گزاریں گے۔ سب نیت کرتے ہیں؟